صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ شیر خدا کے لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر وحی تمام صوفیان اہل صفا کے پیشوا، عشق و بلا کو سر پر اٹھانے والے امام المشارق والمغارب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھی۔ آپ کی ولادت جمعے کے دن 13 ماہ رجب واقع فیل کے 30ویں سال ہوئی۔ 23ویں سال ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق واقع فیل کے 28ویں سال ہوئی۔ اسی عاقبت محمود کی جائے ولادت خانہ کعبہ ہے۔ یہ سعادت ازل سے ابد تک کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئی، چنانچہ کسی بزرگ نے بہت ساری رباعیاں بھی لکھی ہیں اور انہوں نے اپنی رباعی میں بیان کیا، در معرفت علی نہ چون است و نہ چند، در خانہ حق زاد بجانش سوگند۔ یعنی معرفت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کی جان کی قسم، وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالی کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ حق کے نزدیک بجائے فرزند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کے القاب امیر المومنین، امام المسلمین، مرتضی، اسد اللہ اور ولی اللہ تھے۔ آپ نے 3 دن تک ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا جب آپ پیدا ہوئے۔ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنا منہ آپ کے منہ پہ رکھا اور اپنی زبان وحدت بیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں دے دی، آپ کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوستے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور لعاب دہن جو کہ سر چشمے وما ینطق عن الہوی تھا، اس کا شربت حیات ظاہر و باطنی پیتے رہے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو لے گئے اور خود ان کی تربیت فرماتے رہے، حتیٰ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، آپ 10 سال کے تھے اور مشرف باسلام ہوئے۔ بس اسی طرح ہمیشہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے عقد میں دیا، رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عقد میں دیا، یعنی نکاح میں دیا۔ اس وقت ان کے خاطر آپ نے ایک علیحدہ حجرہ مقرر فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت علی 25 سال کے تھے اور حضرت خاتون جنت 18 سال کی، اور شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ آپ 12 اماموں میں سے امام اول ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میرے بعد 12 امام میرے خلیفہ ہوں گے، اور میر سید محمد کرمانی نے سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات نقل کیے ہیں، جن میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام صحابہ اکرام میں جود و کرم اور بخشش و عطا، فقر و دعا میں ممتاز تھے، اور قوت اور شوکت کی وجہ سے حق تعالیٰ سے آپ کو اسد اللہ الغالب کا خطاب ملا تھا۔ جس صحابی رسول کو دیکھیے اس کے مراتب بلند و بالا ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ تمام صحابہ اکرام، ہم ان کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر دیں تب کم ہے۔ ان کی پوری زندگیوں کی نمازیں، ہماری زندگی کی ساری نمازیں، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے سجدے ہم اپنی پوری زندگی کے اگر لگائیں تو ان کے ایک سجدے کے مقابل بھی ہمارا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب تسلیم کرنا پڑے گی جب آپ کے دل کے اندر محبت رسول ہو، الفت رسول ہو۔ میری تو بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مراتب اور بلندیاں اللہ نے ان صحابہ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان کے مراتب، ان کی رفعت اگر معلوم کرنا ہے تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ احمد مختار سے معلوم کیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فقر و دعا میں ممتاز، اور قوت اور شوکت کی وجہ سے حق تعالیٰ سے آپ کو اسد اللہ الغالب کا خطاب ملا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ بموجب کثرت علم کی بنا پر تمام صحابہ اکرام میں مخصوص تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ محبت تو دیکھیے، خرقہ و فقر کی خلعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے شب معراج میں عطا ہوئی، اس کے متمحل چاروں خلفۂ اکرام میں سے حضرت علی ہوئے، اور خرقہ عطا کرنے کی یہ سنت مشائخ اعظام میں قیامت تک رہے گی، اور دین کے اس کام میں ان کی وجہ سے بڑی استقامت ہوئی، اور روحانیت میں آپ کا درجہ بلند اور شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی، یعنی وصول اللہ اور بلا کو برداشت کرنے میں حضرت علی ہمارے امام ہیں۔ یعنی علم معاملات و طریقت میں آپ ہمارے شیخ اکبر ہیں، اور جب تک کوئی ولی کامل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ حضرت علی کے قدموں کو بوسہ نہ دے دے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیوان میں بہت قصائد اور غزلیں حضرت علی کی تعریف میں لکھی ہیں، اور فرمایا ہے کہ آفتاب وجود اہل صفا، ہاں امام متی ولی خدا، بے شمار آپ نے اشعار لکھے۔ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل صفا یعنی اولیاء اللہ کے وجود کے لیے مثل آفتاب ہیں، اور آپ مومنین کے امام اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ ایسے امام ہیں کہ جن کا وجود حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ زمین و آسمان اور دو سما میں آپ حقیقت انسان کی جان ہیں، جبکہ سب کچھ فنا ہو جائے گا وہ اپنی جگہ مستقل رہیں گے۔ آپ اپنے علم کی وجہ سے سارے عالم کے سردار ہیں، اور اپنے فقر کی وجہ سے سارے فقراء کے آقا ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے بحث کرنے والے، میرے ساتھ بحث نہ کر جب تک تجھ پر یہ روشن نہ ہو جائے کہ حضرت علی سب کے مولا ہیں۔ تمام مومنین کا روح ارادات آپ کی طرف ہے، کیونکہ آپ امیر ہادی اور مولا ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرو تحقیق فرمایا ہے کہ حضرت علی دونوں جہاں کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی حقیقت کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قرب یعنی شب معراج میں مقام او ادنا میں مشاہدہ کیا۔ بہت سارے اشعار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک آدمی سے ہم تک اتنا علم نہیں پہنچا جتنا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پہنچا ہے۔ اور روضۃ الاحباب میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرے کے وقت حضرت علی کو طلب فرمایا اور دیر تک ان کے ساتھ راز کی باتیں فرماتے رہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے لمبے لمبے راز بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے راز بیان نہیں کیے، بلکہ حق تعالیٰ نے بتائے ہیں، یعنی حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو ان رموز سے، ان باتوں سے آگاہ کر دو، مطلع کر دو۔ اور روضۃ الشہداء میں منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ رموز بیان فرمائے ہیں جو کسی نے نہ ان سے پہلے نہ بعد میں کبھی بیان کیے ہیں۔ ایک دن آپ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا سلونی ما دون العرش، یعنی پوچھو مجھ سے جو کچھ عرش سے ماورا پوچھنا چاہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی منبر پہ تشریف فرما ہے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، معلوم کرو مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو رسول خدا کے علم کا عالم کیا ہوگا، احمد مجتبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، ارے جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، رسول خدا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، اور فرما رہے ہیں کہ عرش سے ماورا
پوچھنا چاہو، کیونکہ میرے قلب میں بے شمار علوم ہیں، سبحان اللہ، اور سب بے شمار علوم ہیں۔ یہاں اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر بے شمار علوم ہیں، کوئی شمار نہیں ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ اور یہ سب اس لعاب دہن کی برکت سے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، جو میری تولید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں دیا تھا، اور شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پاؤں رکاب میں رکھتے تھے، قرآن مجید شروع کرتے تھے، اور جب دوسرے رکاب میں پاؤں ڈالتے تھے تو قرآن عظیم ختم کر لیتے تھے۔ یہ شواہد النبوت، اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اور شواہد النبوت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے ساتھ دعوت عروسی میں مشغول تھے، میں ان سے ڈر گئی کیونکہ زمین ان سے کلام کر رہی تھی۔ صبح یہ بات میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا، اے فاطمہ تم کو مبارک ہو، نسل کی پاکیزگی کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاوند کو تمام خلائق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور زمین کو حکم دیا ہے کہ شرق سے غرب تک جو اس پر گزرا ہے اس سے بیان کرے۔ لیکن ان کمالات اور خصوصیات کے باوجود معتصبین کے الگ ایک گروہ نے آپ کی سیادت پر اعتراض کیا ہے۔ اسی بنا پر صاحب تفسیر اور بہت سارے محدثین نے اور صحیح مسلم اور ترمذی اور مصابیح سے روایت کی ہے کہ آیت کریمہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد کی شان میں حضرت ام سلمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اہل بیت رسول کے رجس اور ناپاکی تم سے دور کرے اور نہایت پاک و صاف کرے تم کو۔ یہ بھی حضرت ام سلمہ سے منقول ہے کہ اس وقت حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو طلب فرمایا اور حضرت علی کو اپنے برابر بٹھا کر حضرت فاطمہ کو ان کے پیچھے بٹھایا اور حضرت حسن ایک ران پر اور حضرت حسین دوسری ران پر بٹھا کر ایک چادر یعنی اوڑنی یا عبا جس کا رنگ سیاہ تھا، اس پر سفید لکیریں تھیں، آپ نے یہ عبا اپنے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے سر پر پھیلائی اور یہ آیت مذکورہ دوسری بار پڑھی اور بعدہ یہ دعا مانگی، اللہم ہؤلائی آل محمد فاجعل صلاتک و برکاتک علیہم انک حمید مجید، یعنی بار الہ العالمین یہ آل محمد ہیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرما، بے شک تو سب صفات اور بزرگی کا مالک ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم تھی، اسی عبا کا ایک کوزہ اٹھایا اور چاہا کہ وہ بھی اس کے نیچے ہو جائیں اور اپنے آپ کو ان سے متصل کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبا کو ان سے کھینچ لیا
اور فرمایا تو نیکوں میں سے ہے لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یہ خاص مرتبہ ہے۔ کسی بزرگ نے اہل بیت کی کیا خوب مداحت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ ذا ابتدائے عدم تابا انتہائی وجود، چنانچہ قدرت حق جل ذکر ہو فرمود۔ اور استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کس زباں سے ہو بیاں مدحہ خوان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہیں مدحہ خوان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ابتدائے عدم سے لے کر انتہائی وجود تک قدرت حق تعالی سے پنجتن ایسے وجود میں آئے کہ حضرت جبریل امین ان جیسا چھٹا تن نہ بن سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ ہیں پنجتن اور اہل عبا کہ جن کے کاملات عالم ظاہر و باطن میں نہیں سما سکتے۔ تمام جہاں کے سردار اور ساری خلقت سے بہتر یہی ہیں۔ کتاب فصوص الآداب میں خلیفہ شیخ سیف الدین نے اسی گلی میں سیاہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہنائی خرقے کی سنت قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نے صحیح روایت سے نقل کیا ہے کہ اصلی خرقہ یہی عبا چادر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو ملی، اور ان مشائخ سے مشائخ کو دست بدست پہنچی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حقیقت خرقہ یہ ہے کہ حق تعالی نے اس خرقہ کو اس کے پہننے والے کی طہارت اور بزرگی کا واسطہ بنایا ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و ولایت کے حقائق و اسرار کو خرقے میں عطا فرمایا، اور پھر وہ خرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہنایا، اور مدینۃ العلم کے اس دروازے یعنی حضرت علی کو حضرت الیاس علیہ السلام کی صورت پر خرقہ زیبتن کرایا، اور اس بزرگی سے مشرف فرمایا کہ یعنی اے علی آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ساستہ یعنی صحیح مسلم، بخاری، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی و سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی میرے خلیفہ ہیں، تم پر میری زندگی میں اور میرے بعد، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے کفر کیا۔ اور بے نکات میں بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف رکھتے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید العرب، عرب کے سردار ہیں، اسی میں مذکور ہے، دیگر بے شمار اسناد ہیں جن کی اس مختصر سی بیانات میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ الغرض جتنی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، علی مرتضیٰ ہمیشہ ان کی خدمت میں مستقیم رہے اور تمام غزوات میں کارہ نمایاں انجام دے کر مرتبہ جہاد کا حق ادا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم حدیث ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرح واپس آئے ہیں، گوشے قناعت اور ریاضت اختیار کیا، اور تمام ظاہر و باطنی خواہشات ولایت کی قوت سے ترک کر کے گوشے نامرادی میں بیٹھ گئے، اور بے نیازی کا دروازہ مخلوق پر بند کر کے ذات مطلق کی معرفت میں مشغول ہو گئے، اور وصول اللہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ مولانا روم نے ان کے حوال کے متعلق اپنے دیوان میں خبر دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کائنات کا شیرازہ جن کے دم سے قائم ہے وہ علی تھے،
زمین و زماں کا نقشہ یعنی خلاصہ یا دباچہ علی تھے۔ وہ بادشاہ جو بیک وقت ولی بھی تھے اور وسیع یعنی نبی اکرم کی وصیت یافتہ وہ علی تھے۔ سخاوت و کرم اور عطا کے بادشاہ بھی علی تھے۔ وہ بلند مرتبہ شہنشاہ جو شب معراج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکجا تھے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے۔ بہرحال ساری کائنات کے سب ظاہر و باطنی رموز اور جو شمس الدین تبریزی نے بیان کیے وہ علی تھے۔ عقلی میں ولایت کے ہارون اور بعد حضرت موسیٰ عمران، خدا کی قسم علی تھے، علی تھے، علی تھے۔ یہاں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح ہارون و موسیٰ کے نزدیک تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ولایت کے میدان میں۔ بہت ساری اور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریف و توصیف ہے ہماری یہ زبان، اور کہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاصیتیں، ان کے بیانات ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب کشف المحجوب نے یوں لکھا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے فکر میں زیادہ محب نہ ہو جاؤ، کیونکہ اگر تیرے بچے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اگر وہ خدا کے دشمن ہیں تو خدا کے دشمنوں کی تجھے کیوں فکر ہے؟ اور اس مسئلے کا تعلق غیر حق کو دل سے مٹا دینے سے ہے، یعنی غیر اللہ سے دلی تعلق نہ رکھے۔ ظاہری کاروبار اور تردد میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے، بشرطے کہ تیرا یقین محکم ہو، تیرا یقین مضبوط ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کو جس قدر سخت حالات میں تھی حق کے سپرد کر کے چلے گئے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کے بیابان لے گئے، اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول نہ رکھا اور اپنے دل کو پوری طرح حق تعالیٰ کے ساتھ لگا لیا، تاہم ان کے دونوں جہانوں کے مراد نامرادی میں پوری ہوئی۔ اس کے نام ہے تسلیم رموز خود بحق تعالیٰ، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے دریافت کیا کہ دنیا میں پاکیزہ و ترین کام کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ یعنی اللہ پر توکل کر کے دل غنی ہو جائے، جو دل کے حق تعالیٰ کے وصال سے توانگر یعنی اس کے ملنے کے قریبی دولت مند ہو گیا، دنیا کی کمی اسے مفلس نہیں بنا سکتی اور دنیا کا ہونا بھی اسے خوش نہیں کر سکتا، یعنی نہ وہ دنیا کے ہونے سے خوش ہوتا ہے نہ ہونے سے غمگین، اور اس کی حقیقت فقر اور تعلق باللہ سے میسر آتی ہے۔ بس اہل طریقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حقائق و معارف و دقائق، اشارات، تجرید اور ترک دنیا و آخرت اور تقدیر حق کی معرفت میں اقتدا کرتے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک گندم کا دانہ ہو اور ساری خلقت میرے اہل و سیال ہوں تو خدا کی قسم مجھے کچھ فکر نہ ہوگی۔ یہ مقدم باستغناء قلب ولایت مطلق کے کمال نور کی علامت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ضرور مکمل کریں گے، لیکن آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ان الفاظوں کو جو ہم نے بیان کیے ہیں آپ ان کو باغور ضرور سنیے گا، اور جب آپ سنیں گے آپ کا دل لگے گا تو انشاءاللہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اصحاب صفہ کے جو صحابہ اکرام ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے ان کے بھی حالات ہم آپ کے سامنے ضرور بیان کریں گے۔ رب کائنات ہمارے بولنے میں کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سننے کے توفیق رفیق عطا فرمائے۔